موضوع بڑا اہم ہے، تھوڑا سا وقت لیں گے۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ نیکی کے لیے دوڑیں گے اور نیکی مل نہیں پائے گا۔ آج مل رہا ہے تو بٹور لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر مومن کے چند اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ یوں تو ہمارے ذہن میں خاص طور سے کیونکہ میرا فیلڈ نوجوانوں میں ہے، تو جب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مومن کہتے کسے، واٹ از مومن، مومن کون ہے، مومن کی علامت کیا ہے، تو وہ ایسے ہی نارملی جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرا نام عبداللہ ہے، دادا ہمیں عبد الرحمن بلاتے ہیں، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دولت خانے میں کبھی تشریف لائیے، دیکھیے ہمارے بلڈنگ پہ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، عقیقہ بھی ہوا ہے، ختنہ بھی ہوا ہے، یہ میں بھائی مومن مسلمان ہیں، یہی عام طور سے نشانی بیان کرتے۔ لیکن قرآن مقدس نے کسے مومن کہا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ، تو یہ ایمان اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیسا ایمان ہے، کون سی علامت ہے، کون سی پہچان ہے؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، پہلی صفت جو ہے، پہلی پہچان جو ہے، پہلی نشانی جو ہے وہ ہے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، بھری پڑی ہوئی ہے۔ مختصر ایک طویل واقعہ کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو غرد آلود ہے، کچھ نہیں قلاس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عبد الرحمن کو، کہا یہ عبد الرحمن کیا بات ہے، رو رہے ہیں عبد الرحمن؟ ظاہر سے بات ہے بیوی چھین لیا گیا ہے، چھین لیے، اور بیٹی بھی، بچے بھی چھین لیے گئے ہیں، مال جو رکھے تھے وہ بھی لے لیا گیا ہے، سواری کے لیے اونٹ ان کا خود کا تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے، تو ظاہر سے بات ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، روئے گا ہی آدمی۔ اور اچھا سوچنے والی بات ہے کیسے ایمان والے تھے، کیا کلیجہ تھا ان کا کہ جب قربانی کی بات آئی تو سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن غم نہ کھاؤ، فائدے کا سودا کر آئے ہو، ایمان کی دولت بچا کر آئے ہو۔ یہ بغل میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مالدار صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی اللہ نے بے شمار مال دیا ہے، جتنا مال چاہے آپ اس میں سے لے لو، 2 بیویاں ہیں، جسے آپ پسند کرو طلاق دے دو، عدت کے بعد اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد آپس میں ہمدرد ہوتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے، انہیں مومن کہا گیا ہے۔ اول مومنین صحابہ کرام ہے، تو یہ مومن ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے آپ دیکھیے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب دیکھ رہے۔ آج ہمارے اندر جو برائیاں اور جو بے حیائیاں پھیل چکی ہے، آپ دیکھو نا، مسلمان بھائی آپس میں تعصب کا شکار ہے، آپس میں ہی بغض کا شکار ہے، آپس میں حسد میں مرا جا رہا ہے، جلن میں مرا جا رہا ہے، یہ حال ہو گئی ہے۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیے، غور کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ ہم انا تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دیا تھا نا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں جاسوسی نہ کرو، چوری چھپے باتیں ادھر سے سن کر ادھر نہ لگاؤ، کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے اس کی بولی آوازہ نہ لگاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، تم سب اللہ کے بندے اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ علماء سو ایسے آ گئے جو ہم سے اور آپ کے بیچ میں درمیان میں تفرقہ ڈال دیا ہے، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ اختیار کرتے ہیں کہ ان سے سلام مت کرو، ان سے کلام مت کرو۔ اللہ اکبر، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہے کہ سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ حدیث دیکھو کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، اور صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے؟ تو صحابہ نے بیک وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔
یہ तड़प देखिए, आज है हमारे अंदर ये तड़प, आज हमारे अंदर ये तड़प है कि पूछा जाए, हैं सवालात किया जाए, सवालात की आदत डाली जाए। इल्ला माशाअल्लाह पूछ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खे कीमिया दिया, मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, मोहब्बत पैदा होगी इससे। लेकिन हमारे कुछ उलमा सू कहते हैं इनसे सलाम मत करो, इनसे कलाम मत करो। फैसला आपके ऊपर है कि इमामुल अंबिया जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है कि अपने बड़ों की बात माननी है, ये आपके ऊपर फैसला है। तो ये पहली निशानी है, आपस में मोहब्बत भाईचारा को आम कीजिए, मर्द में भी और औरतें में भी। औरतें आपस में एक दूसरे की ताउन करे, एक दूसरे की मदद करे, सुख दुख में खड़े हो, और मर्द भी आपस में एक दूसरे की मदद करे, ताउन करे। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई के कामों से परहेज करे, बचे। यहाँ उल्टा होता है, बुराई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लेकिन नेकी के कामों में इल्ला माशाअल्लाह। तो ये पहली सिफ्त होनी चाहिए। दूसरी क्या है, या अमरूना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते रहे, अपने ऊपर भी मारूफ को लागू करे, अपने घर वालों को मारूफ का हुक्म देते रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल व इयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओगे? सीरियल दिखाकर, टेलीविजन इतना, आज पहले तो जमाने में एक छोटा सा टेलीविजन आता था तो उसमें लोग, आज इतनी हैवी जो टेलीविजन लाके घरों में लगा दिए, उसमें सीरियल चल रहा है, उसमें बेहयाई चल रही है, फहाशी चल रही है, घरों के अंदर शैतान लाकर रख दिए है। जेठानी है, देवरानी है, बेटी है, बहू है, सब कुछ सारे के सारे लोग बैठे हुए और वो बुराई देख रहे हैं। ऐसे मुनकरात को आप दूर करेंगे? इस तरीके से मुनकरात दूर हो सकता नहीं। अपने घरों को दीनी माहौल बनाकर, जहन्नम से लोगों को डराकर जन्नत की तरफ बुलाने का काम हमें करना है। अभी मैं आप लोगों से पूछ लूं, कितने घरों में कुरान मुकद्दस मौजूद है? बताइए। हर कोई के घरों में होगा ना कुरान, भले पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, घरों में कुरान होगा, जो कि पढ़ना चाहिए हमें। कुरान नाजिल इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किया है कि इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, जो उसमें ना समझ में आए फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले इल्म से रुजू करके पूछे कि जनाब इसके बारे में बताइए, क्या मसला है इसका। तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो बहुत सारे घरों में तो कुरान मिलेगा, भले पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, लेकिन हदीस इल्ला माशाअल्लाह, सियासित्ता किताबें नहीं है। एप्पल है, कौन? एप्पल लैपटॉप, एप्पल आईफोन है ना, अपाचे है, पल्सर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, लग्जरी लाइफ है। अफसोस की बात, जो मुसलमान कहता है उम्मत मुहम्मदिया है, जनाब अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसके घरों में नहीं है, हदीस उसके घरों में नहीं है। तो कहां से हमारा घर आना दीनी माहौल बन सकता है? जब हम हदीस लाए अपने घरों के अंदर, पढ़े, जो ना समझ में पूछे, तब हमारा घर आना दीनी माहौल बन सकता है ना। तो ये मुनकरात को खत्म करना हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। मुनकरा मारूफ का हुक्म देना, या अमरूना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मारूफ का काम करें, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाए। मारूफ अव्वल तौहीद ही कहा गया, उलमाए कराम में मारूफ को अव्वल तौहीद रखा गया। सबसे पहले हम तौहीद की तरफ लोगों को बुलाए, एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए, हम एक अल्लाह की इबादत करने की तरफ बुलाए। हम लोगों को गैरुल्लाह के सजदे से उठा कर अल्लाह के आगे सजदा कराने की, तो उन्हें हम तलकीन करें, उन्हें हम बताएं और समझाएं, अहसन तरीके से दावत दे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक मोमिन अगर मुशरिक और बिदअती के गढ़ में रहेगा, वो हिला कर रहेगा, उस गढ़ को हरकत में रहेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहां बरकत नाजिल करेगा। तो ये दूसरी निशानी या अमरूना बिल मारूफ, कि मारूफ का काम करते रहे, तौहीद का काम करते रहे, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे। तीसरी निशानी क्या है मोमिन की? मोमिन कहते हैं वयनहौना अनिल मुनकर, जो मुनकरात से लोगों को रोके, खुद भी रुके। ये सब जो बेहयाई घरों के अंदर फैली हुई है, इसको दूर करे, लोगों को रोके बुराइयों से। बुराई में अव्वल क्या है? शिर्क है, जो आज मुआशरे के अंदर धड़ल्ले से शिर्क चल रहा है, धड़ल्ले से हमारे घरों के अंदर शिर्क पनप रहा है, लेकिन बोलने की तौफीक नहीं है। बहुत सारे नौजवानों ने कहा कि मौलवी साहब बोल तो दे, कहीं ऐसा ना हो हमारे अब्बा भड़क जाए, रिश्तेदारी ना टूट जाए, घर से बेदखल ना कर दे। ओ जवानों बताओ, अभी ईद उल अज़हा गुजरा है, हम सब जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया होगा जानवर ज़बह किए होंगे, किसकी सुन्नत थी? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। वो सुन्नत याद है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबा आज़र से कहा कलमे तौहीद को पढ़ लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, तौहीद की दावत दिया। बाप ने कहा घर से निकल जाओ, निकल गए। ये भूल गए, वो जानवर ज़िबा करना वो याद है, लेकिन ये भूल गए।
اگر ابا دادا چاچا ناراض ہو رہے ہونے دو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. لوگ ناراض ہو رہے ہونے دو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو شرک سے لوگوں کو روکنا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے رکنا ہے. شرک اکبر کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک. لوگ کلیئر کٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہیں خواجہ غریب نواز بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں، گنج بخش بھی ہیں، یہ بھی ہیں. ہمارے طرف بھی کچوچے شریف میں بھی ہے، دیوا میں بھی ہے، دیوا شریف میں بھی ہے. ہم سارے بزرگوں کی عزت احترام کرتے. کسی بزرگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم سے منت مانگو یا ہم سے وسیلہ لگاؤ. آج دھڑلے سے شرک ہو رہا ہے، کریا گلی گلی گھروں کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے اس شرک سے ہم روکے، بتائیں. تایا چاچا پھوفا پھوپھی دادا دادی جو بھی خاندان کے لوگ شرک بدعات میں مبتلا ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرے، انہیں سمجھائیں. ناراض ہو رہے ہونے دیجئے، حسن طریقے سے سمجھائیے انہیں. آپ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا. انہیں بتائیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہیں بتائیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ جو گناہ چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا ہے. انہیں بتائیں کہ چاچا تایا پھوفا ابا جو بھی شرک بدعات میں مبتلا، انہیں بتاؤ کہ ابا آپ یہ شرک سے باز آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، تاکہ ہم مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کر سکیں. ہم دعا کر سکے، کیونکہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے حق میں دعا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا آپ کا انتقال شرک کی حالت میں ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ابا آپ تعویذ جو پہنے ہو اسی کی حالت میں مر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جو آپ پنجتن پاک کی یہ فوٹو وغیرہ لگا کر اس کا عقیدہ اپنے دلوں میں رکھو، کہیں اس کی حالت اسی روش پہ کہیں نہ مر جاؤ. پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک کے حق میں دعا کرے. انہیں سمجھاؤ. تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ حرکت میں رہتا ہے، شرک سے لوگوں کو روکتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے، شراب و جوا سے لوگوں کو روکتا ہے. آج ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو سٹا میں آگے ہیں، سود میں آگے ہیں، شراب میں آگے ہیں، جوا میں آگے ہیں، ڈانس گانے میں آگے ہیں. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ اکبر. کہ بے شک شراب، جوا اور فالگیری، تاروں سے لوگ فال نکالتے، جو نجومی والا جو کام کرتے، جو شرک بدعت کفر کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی عمل ہے. فاجتنبوه سے بچ جاؤ لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. آج معاشرے میں جو ہمارے اخلاقی بگاڑ ہے وہ ان سب آلات ہے، یہ سب چیزیں ہیں. گانا بجانا کے ڈاؤن لوڈنگ اپلوڈنگ کا بزنس نوجوان کرتا ہے، 50 60 روپے میں حرام کما رہے. قرآن مقدس کو پڑھیے، سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائے. اللہ اکبر. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا کے آلات ہیں. یہ گانا بجانا، یہ جوانوں کو اخلاقی معاملات اس کے جو ہوتے خراب ہو رہے ہیں، ان کا عقیدہ بگڑ رہا ہے. کتنے نا آج شادی بیاہ میں بھی دیکھ لیجئے، شادی کا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ دیکھو شادی بیاہ کے اندر کہ وہ بے حیائی، وہ فحاشی، وہ ریانیت آپ کو ملے گی کہ لڑکا اور لڑکی بے پردہ ہو کے وہ میک اپ وغیرہ کر کے غیر محرم کے سامنے سج دھج کر آتے ہیں، اور وہاں پہ ڈی جے لگتا ہے، باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، ڈانس میں دونوں ناچ رہے ہیں، اور ایک دلہا جو ہے ایک ادھر سے مالا ٹانگا ہوا ہے، ایک ادھر سے مالا ٹانگا ہوا، تلوار لے کے گھوڑے میں بیٹھ کر جوکر بنا ہوا ہے، اور کہہ رہا کہ ایسا بنا جیسے لگ رہا کوئی بہت بڑا مجاہد جا رہا ہے، بہت بڑا جہاد کر کے آ رہا ہے. یہ خرافات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہا اور اسی برائی میں ہم پنپ رہے ہیں. اللہ اکبر. ضرورت اس بات کی ہے ان سب اخلاقی برائی سے باز آئے، ہم بچیں. اور اگر نہیں بچیں گے، شراب جوا سٹے میں اگر مبتلا رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر شراب حلال ہو جائے گا، یعنی حلال کر لیں گے اپنے اوپر اور پیئیں گے اسے، اور اس کا نام بدل بدل کے پیئیں گے.
ہاں جی، جب پوچھو نا نوجوانوں سے کیا پی رہے ہو، بولی شراب تھوڑی ہے یہ فروٹ بیئر ہے، یہ کنگ فشر ہے، یہ بکاڑی ہے، یہ وڈکا ہے، یہ نام بدل کے ہوشیار بن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر شراب حلال کر لیں گے اور اس کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اور گانے بجانے والیوں کو بلایا جائے گا، گانے بجانے کے آلات لائے جائیں گے، ڈانس گانا عام ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو حکم دے گا پھٹ جا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو بندر بنا دے گا، کچھ لوگوں کو سور بنا دے گا اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے مومن اگر بننا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، تیتر بٹیر کی طرح زندگی نہیں گزارنی ہے، آدھا مسلمان آدھا منافق، آدھا مسلمان آدھا بدعتی، آدھا مسلمان آدھا مشرک، آدھا مسلمان آدھا نمازی آدھا بے نماز، یہ نہیں چلنا ہے بھائی، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورا ایمان لانا ہے، کامل مومن بننا ہے ہمیں۔ یہ مومن کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے کہ وہ منکرات سے لوگوں کو روکتا ہے، شرک بدعت خرافات گانا بجانے کے آلات سے لوگوں کو بچاتا ہے، اخلاقی بگاڑ سے بچاتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اہل الحدیث ترا امتیاز رکھتے کہ عقیدے میں مضبوط ہے، افسوس کی بات اخلاق میں کمزور ہو چکے ہیں، اخلاق سے میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر میرے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، جس کا اخلاق بہتر ہو۔ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہو، کیا ہے؟ الفرج والفم، شرمگاہ زبان یہ تڑتڑ جو چلتی ہے نا، یہ چمڑی جو ہے ٹکڑا یہ چلتی ہے، یہ تو بول کر اندر ہو جاتی ہے، اگر آپ غلط الفاظ استعمال کر دیے تو ہاتھ پیر کو کوٹنا پڑے گا، ہاتھ پیر کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرو، کسی کو ناحق پریشان نہ کرو، کسی کو ٹارچر نہ کرو، ریاکاری نہ کرو۔ آج ہمارے عمل میں بھی ریاکاری ہے، یہ بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ آج اپنے آپ کو مومن کہنے والا ریاکاری میں مبتلا ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ منکرات ہے۔ کیوں؟ آپ کو بتاؤں، بہت ساری مثال، ایک مثال میں چھوٹا سا دیتا ہوں۔ ابھی حج کا مہینہ گیا، حاجی پہنچے تھے، اللہ نے جس کو توفیق دیا پہنچ گیا، کچھ لوگ حلال کمائی سے گئے، کچھ لوگ حرام کمائی سے گئے، سود بیاج کے کمائی سے گئے۔ اور یاد رکھو سود بیاج کے کمائی پر کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہیں قبول ہوتا کہ ہم سود بیاج کے پیسے سے حج کر لے، 10 کر لے، 20 کر لے، کتنا بھی کر لو، نہیں قبول ہوتا۔ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ ذکر اذکار، نہ صلہ رحمی، کچھ قبول نہیں ہوتا اس کا۔ آپ دیکھو کہ جب یہ طفیل صاحب تھے، طفیل صاحب حج کا نام نمبر لگ گیا ان کا، اب وہ جا رہے حج کرنے۔ اب حج کرنے کے پیریڈ میں یعنی بیچ کا جو وقفہ ملا ان کو، چاچا کو بلائیں گے، تایا کو بلائیں، پپا کو بلائیں، خاندان آ جاؤ بھائی، کیا بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، کیا بھائی ڈیک چڑھاؤ، بریانی چڑھاؤ، ہاں بھائی گاڑیاں لاؤ، پھول مالا لگاؤ، کیوں بھائی حج کرنے جا رہے جناب۔ اب باقاعدہ کھانا چل رہا ہے نا، پھول مالا لگ رہا ہے، ابھی جب جانے کی تیاری ہوتی تو بینڈ باجا بھی آتا ہے جی، تاکہ لوگ جان جائے محلے والے حج کرنے جا رہے ہو، پھول مالا پہنایا جائے گا، باقاعدہ فلائٹ ایئرپورٹ تک چھوڑا جائے گا۔ اب یہ وہاں جائیں گے، حج وج کر کے سیلفی ولفی وغیرہ لیں گے اور لے کر آئیں گے۔ ابھی تک یہ طفیل صاحب تھے، ان کے نیم پلیٹ میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، کیا؟ الحاج طفیل۔ یہ ریاکاری ہے، الحاج نہیں کہو، یعنی حاجی نہیں کہو گے تو اس کا بل پیشانی پہ بل پڑ جائے گا، ہم 4-5 لاکھ روپیہ لگائے اسی لیے ہمیں حاجی نہیں کہہ رہے ہو۔ حاجی کہنے کے لیے الحاج یہ لقب، مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج کیے تھے؟ بتاؤ کتنے حج کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک حج۔ بتاؤ ابو بکر نے حج کیا تھا کہ نہیں؟ عمر نے کیا تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، صحابہ کرام میں کسی ایک کے نام کے آگے بتاؤ الحاج لگا ہے؟ الحاج جناب اکرم محمد رسول اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے، حدیث میں ہے، الحاج ابو بکر لکھا ہے کہیں؟ اٹھا کے حدیث کھنگال ڈالو۔ ہم اور آپ یہ کہاں سے نکالے؟ اگر آپ 4-5 لاکھ روپے لگا کر حج کر کے آ کے اپنے آپ کو الحاج کہہ رہے ہیں تو جو 5 ٹائم کا نمازی ہے تو وہ بھی اپنے نام کے آگے لگا لے نمازی، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ زکاتی ہو جائے۔ پھر تو یہ نام نہوت کمانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا، اللہ کے بارگاہ میں ریاکاری کے عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ سب منکرات ہے، اس سے باز آؤ۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ منکرات سے روکتا ہے، رکتا بھی ہے۔ مومن کی ایک نشانی ہے یقیمون الصلاۃ،
یہ چوتھی نشانی ہے مومن. گنتے رہنا انگلی پہ, ابھی پوچھوں گا. یہ چوتھی نشانی ہے. وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومن عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. مومن ظہر یا فجر یا عصر یعنی کسی ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا. مومن 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. 5 وقتہ نمازوں کی وقت مقررہ پہ اس کو ادا کرتا ہے. کسی عذر کے بیس پہ چھوٹ جاتا تو اس کو قضا بھی کرتا ہے, لیکن نماز اس سے نہیں چھوٹتی. یہ مومن کی علامت ہے, مومن کی علامت ہے یہ. اب بے شمار فضائل سنے ہوں گے نماز کے تعلق سے. مجھے بتاؤ, میں ایک فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں میں بے نمازی ہے تو یاد رکھو وہ نحوست پورے گھروں کے اندر پھیل جائے گی. ایک بے نمازی کے ذریعے سے, ایک بے نمازی کی وجہ سے نحوست پورے گھروں کے اندر, منحوسیت پھیل جائے گی گھروں کے اندر. اگر اپنے گھروں سے نحوست بھگانا چاہتے ہو, اپنے آل اولاد کو نماز کی تلقین کرو. 7 سال کا ہو جائے نماز کی ٹریننگ دو, 10 سال کا ہو جائے, نہ پڑھے تو مارو, کہیں اور مارنے کا ذکر نہیں سوائے نماز کے, سوائے نماز کے. اب مجھے بتاؤ, اگر آپ کی بیٹی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, آپ اپنے بیٹی کا رشتہ کسی کافر سے کرو گے؟ بولو بھائی, کسی کافر سے کرو گے؟ نہیں نا. کیوں بھائی, کافر اس سے کیسے کر سکتے؟ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ آج مسلمانوں کے اندر کتنے ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جو بے نمازی لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا جا رہا کہ نہیں کیا جا رہا؟ بے نمازی کون ہوتا ہے؟ حدیث کے روح سے دیکھ لیجئے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کافر کے ساتھ اپنے بیٹی کو بیاہ دیے, اپنے کریمہ کا شادی کر دیے تو یاد رکھو رشتہ ٹوٹ گیا. مومن اور کافر کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بے نمازی مشرک ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا نماز قائم کرو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. مشرک ہے بے نمازی, کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے جی بے نمازی مشرک کافر کے ساتھ اپنے بیٹی کو بیاہ دیتے ہو؟ ارے اچھا اسٹیٹس والا ہے, اپنے برادری کا تھا نا, سید سید, ہاشمی ہاشمی, منصوری منصوری, خان خان, پٹھان پٹھان, اسی میں ہم چکنا چور ہو چکے ہیں, اسی میں ہم مبتلا ہے اس بیماری کے اندر. استغفر اللہ. کس نے آپ سے کہا تھا اس کے اوپر آپ گھمنڈ یا تکبر کرے؟ کس نے کہا تھا جی آپ سے؟ اور یہ کس نے کہا تھا ذات برادری کو اہمیت دیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہتر اللہ کے نزدیک کون ہے جس کے اندر تقوی ہو. یہ ذات سید لگا لینے سے کوئی سید نہیں ہو جائے گا. بے نمازی سید ہو سکتا؟ خان لگانے سے خان نہیں ہو جائے گا. یہ جو برادری ہوتی ہے نا, یہ پہچان کے لیے ہوتی ہے. جی میں باہر سے آیا عبداللہ محمدی, آپ کے علاقے کے اندر, آپ کے علاقے میں کسی کا نام عبداللہ ہو تو میں کہوں بھائی عبداللہ بھائی کے گھر جانا. آپ پوچھو بھائی عبداللہ یہاں 3 ہیں, پٹھان صاحب ہیں, سید صاحب ہے, ہاشمی, کدھر جاؤ گے؟ بھائی ہاشمی صاحب کے گھر. اچھا وہ آگے سے جا کے رائٹ بلڈنگ دیکھیے گا وائٹ کلر کی ہے, رائٹ سائڈ میں وہ گھر ہاشمی صاحب کا ہے, عبداللہ ہاشمی صاحب کا وہ گھر ہے. یہ پہچان کے لیے اللہ نے ذات برادری بنایا ہے. ہم اس میں تکبر میں مبتلا ہیں. یہ بیماری ہر جماعت کے اندر ہے, کیا اہل الحدیث, کیا بریلوی, کیا دیوبندی, سب اس میں ایک ہمام میں ننگے ہیں, اللہ ماشاءاللہ, اللہ جس کو بچائے. برادری واد میں کس نے کہا تھا؟ اور کہنے کو زبردست کے زبردست مسلمان ہیں ہم سے پکا کون مسلمان ہے بھائی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز قائم کرے, یہ مومن کی علامت ہے. اور اپنی بیٹی کا نکاح کسی بے نمازی لڑکے کے ساتھ ہرگز نہ کرے. بھلے اس کو بوڑھا رکھتے ہیں اپنے گھر کے, بوڑھی ہو جائے, لیکن کسی بے نمازی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے ہم. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا ٹھوس. یہ دینی جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اخلاص ہمارے عمل کے اندر آئے گا, جب حلال روزی آئے گی ہمارے گھروں کے اندر, جب غذا میں حلال طریقے سے خون دوڑے گا, تب یہ عمل ہم کر سکتے ہیں. اس لیے مومن کی یہ نشانی علامت ہے, وہ نماز نہیں چھوڑتا. مومن کی ایک علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مومن کی علامت یہ ہے اگر اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے تو شو آف نہیں کرتا اپنے آپ کو, اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, دل کھول کر خرچ کرتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی ایسے نہیں ہو گئے, دل کھول کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے تھے, دل کھول کر خرچ کرتے تھے. آج ہم ہیں اللہ ماشاءاللہ, ہم مسجد میں آتے ہیں تو چندے کے باکس میں 5 روپے ڈھونڈتے ہیں والیٹ میں سے, تب نکال کے ڈالتے ہیں. اور شادی بیاہ میں 10 لاکھ 15 لاکھ, بھائی اسٹیٹس ہونا چاہیے ہمارا. یہ حال ہے ہماری, یہ سوچ, یہ تھنکنگ ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ بتلاؤ, قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. یہ کیسی محبت ہے؟ ایک حافظ صاحب کو ہائر کیا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 500 روپے,
اور فزکس کیمسٹری کے لیے 5,000 روپے دے رہے ہیں. یہ قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں, یہ ہم نے اہمیت بتلا رہے. جو آخرت سنوارنے والی تعلیم ہے, جو دنیا سدھارنے والی تعلیم ہے, اس کے لیے ہم یہ نظرانہ دے رہے, اور جو دنیا کے صرف دنیا کے اندر رہنے والی تعلیم ہے اس کے لیے ہائی فائی دینے کے لیے تیار ہے. یہ تھنکنگ ہم نے رکھا. بدلو سوچ, بدلو سوچ, اپنے اندر یہ علامت پیدا کرو. تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہو. نہیں کرو گے تو وعید سنو, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے ان کے مال کو تپائے گا, تپانے کے بعد پیشانی پر داغے گا, پیٹھ پر داغے گا, پشت پر داغے گا اور کہے گا مزہ چکھو اپنے مال کا. اچھا, سوچنے والی بات یہ ہے پورے باڈی کے اندر یہ 3 مقامات پہ کیوں داغ رہا ہے؟ ہاتھ پر بھی داغ سکتا تھا, پیر پر بھی داغ سکتا تھا. مفسرین نے بڑی بہترین تفسیر کی ہے کہ ایک سائل تھا, سیٹھ صاحب کے پاس آیا سوال کرنے کے لیے, تو سیٹھ صاحب سائل کو دیکھ کر پیشانی گھما دیے تھے, پیشانی گھما دیے تھے کہ ہم دینے کے موڈ میں نہیں ہے ابھی, جو کہ اللہ نے دیا تھا اسے. وہ اب یاد رکھو مالدارو, کبھی تم اپنے ٹیلنٹ کے بل پہ مال نہیں کماتے ہو, اللہ جب چاہتا تب تم مالدار بنتے ہو. اللہ نے چاہے تب تمہیں مالدار بنایا. تو سائل جب گیا تو ہم نے پیشانی گھما دیا. فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اس کے مال سے اس کے پیشانی کو داغو, یہ ہمارے غریب بندے کو دیکھ کر پیشانی گھما دیا تھا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بیچارہ سائل, پیٹ کا سوال تھا تو پھر بھی چلا گیا, چلو کچھ تو مل جائے گا, پیٹ دکھا دیا تھا, اس کے مال سے اس کے پیٹ کو داغا جائے گا. پھر بیچارہ سائل کہا کہ چلو کچھ تو بہیا بن جاتا, بیچارہ کیا کرے غریب آدمی, وہ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم نے پشت دکھا دیا. اللہ کہتا ہے اس کے پشت کو داغو. اس لیے مالدارو اللہ کے راہ میں خرچ کرو, تکبرانہ سے بچو. یہ نیکی کا موقع ملا ہے, کر لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں. 30 35 سال کے اندر موت ہو جا رہی ہے. 60 سال کا ویٹ مت کرو, کوئی ضروری نہیں کہ 60 سال کا ایج آپ پا جاؤ گے. اس لیے اللہ نے جو مال دیا خرچ کر دو اللہ کے راہ میں. یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. جی, صدقہ جاریہ اللہ کے راہ میں آپ مدرسہ بنا دیجئے, مسجد بنا دیجئے, غریبوں کی مدد کر دیجئے, یتیموں کے لیے یتیم خانہ کھول دیجئے. یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. مالدارو کبھی مت اترانا. اگر کبھی تکبر آ جائے نا ذہن میں تو قارون کو پڑھ لینا. قارون بھی بڑا تکبر کرتا تھا, مالدار تھا. ہمیں ہمارے اور آپ کے پاس مالدار کیا, جو چابی ہوتی ہے مالداروں کے پاس, خزانے کی جو چابیاں ہوں گی کتنی ہوں گی؟ 2 4 10 15 20 50 100 150, تو اب کتنی چابیاں ہیں بھائی؟ وہ بھی گھر پہ اندر رکھے ہوگے, لاکر کی چابی, ادھر ادھر کی بینک کے لاکر کی چابی, سب اپنے گھر کے اندر تھوڑے بہت رکھے ہوگے. قارون کے مال کے صرف کنجیاں کچروں پہ جایا کرتی تھی. کیا حال ہوا اس کا؟ اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لو. یہ مومن کی ایک علامت ہے, مومن کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مومن کی علامت یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فاراه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالى عبد الله بن مسعود. یہ رواه ابو داؤد. حدیث جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے, جابر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. خطبہ کے دوران کسی سے کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. اور لوگوں سنو غور سے, اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لینا تو فرقہ ختم ہو جائے, اتحاد پیدا ہو جائے. مسجد کے باہر جو ہم بورڈ لگاتے ہیں نا, یہ گھنونا کام. اللہ کے بندوں کو اللہ کے مسجد سے روکتے ہو. ایک طرف کے تو حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, باہر بورڈ لگاتے ہو آؤ فلاح اور فلاح. یہ حال ہے ہمارا کہ اس مسجد میں صرف فلاح ہی فلاح نماز پڑھیں گے, اور نماز میں کہتے ہو حیا علی الصلاۃ, او کم نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, او کامیابی کی طرف. باہر بورڈ لگاتے ہو فلاح فلاح نہیں آ سکتے یہاں پر. استغفر اللہ. اللہ کے گھر سے روکتے ہو, لوگوں کو روکتے ہو. یہ حدیث پر عمل کرو, انشاءاللہ ہمارے اندر سے تفرقہ ختم ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے, ایک پیر مسجد کے اندر ہے, ایک پیر مسجد کے باہر ہے. جب کانوں میں صدا اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس على باب المسجد. اللہ اکبر. وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے. وہ جو پیر تھا باہر نا, اس کو اندر اٹھانا بھی گستاخی رسول سمجھا کہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے. کہ اللہ کے رسول نے, جو کہ عبداللہ بن مسعود سے نہیں کہا تھا, اللہ کے رسول نے کسی اور سے کہا تھا. عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں صدا گئی, نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ نہیں سوچا کس کو کہا, بس بیٹھ گئے.
خلاص یہ مومن کی علامت ہوتی کہ سمعنا سننا و اطعنا اطاعت فرما برداری کرنا. یہودی کیا کرتے ہیں؟ سمعنا سنتے ہیں و عصینا منہ موڑ لیتے ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. یہودی یہی کرتے ہیں, سن کر منہ موڑتے ہیں. مومن سن کر اطاعت فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی عبداللہ بن مسعود کہ اے عبداللہ آپ اندر آ جائیے. اس حدیث سے دو نقطہ ملتا ہے. ایک نقطہ یہ, خطیب مصلیان جو ہوتے ہیں مقتدی حضرات ان سے بات کر سکتا ہے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن خطیب صرف بات کر سکتا ہے, آپ لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے. ایک نقطہ یہ نکلا. دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اطاعت فرما برداری کرنی ہو تو ایسے کرو جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, اس طریقے سے کہ جو پیر جہاں تھا وہیں رکھا. ہم اور آپ کیا کرتے جی؟ قرآن کی بات, حدیث کی بات, سامنے والا آدمی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام صاحب کے یہاں ہمارے خاندان میں سے تو ایسا آ رہا ہے, اف اینڈ بٹ چونکہ چونکہ چنانچہ اتنی بڑی تعداد, آپ لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں. حدیث آ گئی, قرآن کی بات آ گئی, صحیح حدیث ہے, قرآن کی بات ہے, اس پر ہم یہ بات کہے اف اینڈ بٹ چونکہ چونکہ بات تو صحیح ہے, ہمارے پیر صاحب ہمارے امام صاحب, یہ چونکہ چنانچہ بات تو صحیح, یہیں پہ شیطان بیٹھا ہے, یہیں پہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے بیٹھ کے. قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک یہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں جسٹس نہ مان لے, جج نہ مان لے, اور جب آپ جو فیصلہ صادر کر دے دل میں چونکہ چنانچہ بھی محسوس نہ کرے, بغیر چون چرا ہمارے خاندان کا حوالہ دیے بغیر تسلیم نہ کر لے, مومن بولو بھائی مومن نہیں ہو سکتے وہ. ہاں اسے کہتے ہو یطیعون اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے والی یہ مومن ہے. سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور آج سے ابھی سے اطاعت کرتے. کل کی بات کون دیکھتا ہے جی؟ مرنا ہے کہ پتہ نہیں جیئیں گے کہ مر جائیں گے, اللہ بہتر جانے. آج سے اور ابھی سے اطاعت کریں گے. ہاں اب اس کو اور تھوڑا سا آسان کر دے کہ آج ہمارے درمیان میں اختلافات بہت سارے ہیں, بہت سارے مسئلے پہ اختلاف. نماز کو ہی لے لیتے, کوئی کہہ رہا سینے پہ باندھو, کوئی کہہ رہا ناف کے نیچے باندھو, کوئی کہہ رہا ہاتھ چھوڑ دو, کوئی کہہ رہا سر پہ باندھو. کیا یہ سارے صحیح ہے؟ بولو بھائی صحیح تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب اپن برحق ہیں. یہ وائرلیس ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں جی اس کو, مائک ہے یہ. تو یہ جو مائک ہے, اب اس کو کوئی آ کے کہے یہ موبائل ہے, کوئی آ کے کہے کہ نہیں لیپ ٹاپ ہے, کوئی آ کر کہے کہ نہیں یہ کی پیڈ ہے, سب صحیح ہیں؟ بولو بھائی تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا سب صحیح ہیں؟ صحیح ایک ہی ہو سکتا ہے نا, یہ مائک ہے یہ, خلاص. تو چاروں برحق کیسے ہو گئے بھائی؟ کیسے ہو سکتے؟ حق تو ایک ہی ہوتا ہے نا, حق ایک ہی ہوتا ہے. چلو اچھا اختلاف ہو گیا, کوئی کہہ رہا یہاں باندھو, کوئی کہہ رہا ناف کے نیچے. کیسے اس کو حل کرے؟ آپس میں اختلاف کر کے, مساجد الگ الگ کر کے, مسجد کے باہر بورڈ لگا کر, کیسے اس کو حل کریں گے ہم؟ تقلید کر کے کیسے کریں گے؟ قرآن کا فارمولہ کیا ہے, قرآن کا اصول دیکھیے آپ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی شیء, کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے, کدھر لوٹانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور آسان کر دیتے سمجھانے کے لیے کہ مان لیجئے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے, موت آ چکی ہے. آج موت کا جملہ بھی کہہ دو تو لوگ کہتے ہو نبی کو کہہ دیے موت. اللہ اکبر, موت کہنے والا گستاخ رسول ہو گیا اور زندہ ماننے والا گستاخ رسول نہیں ہے. اچھا کتنی افسوس کی بات ہے, آپ کے باپ زندہ ہو, زندہ دفن کر دیں گے آپ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے, اور جتنے بھی انبیاء رسول ہیں سب اللہ کے راہ میں مر چکے ہیں, ختم ہو چکے, خلاص کوئی نہیں ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں. ارے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے. مان لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو, یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اور یہ بھی مان لیجیے کہ چاروں امام زندہ ہو, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ, چاروں امام بھی زندہ ہو اور خلفائے راشدین بھی زندہ ہو. ہم تقی الدین مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صاحب بول لے کہ ناف کے نیچے باندھیے, یہ صاحب بول لے سینے پر باندھیے, یہ صاحب بول لے کہ چھوڑ دیجئے, ہم بول لے کہ سر پہ باندھ لیجئے, تو ہم لوگ آپس میں نہیں جھگڑیں گے. کیا کہیں گے اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل لگاؤ یہاں سے, اللہ کے رسول سے مسئلہ حل کریں گے. یہی ہوگا نا, یا یہ کہیں گے چاروں امام زندہ ہیں, چاروں امام میں سے کسی ایک کو لگائے, یہ کہیں گے اللہ کے رسول کی موجودگی میں. بولو بھائی تھوڑا ساتھ میں رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاروں امام کو کال لگائیے؟ نہیں, یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں بات. تو اب میں جب کال لگایا یہاں سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی کہہ رہا ناف کے نیچے باندھیے, کوئی کہہ رہا ہاتھ چھوڑ دیجئے, کوئی کہہ رہا سر پر باندھیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دیجئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ رہا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. اب مجھے بتاؤ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ جائے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ جانے کے بعد ہائی کورٹ لوور کورٹ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ بولو بھائی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کا آرڈر آ جانے کے بعد کیا اب یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں امام ابو حنیفہ کو بھی کال لگائیے؟ کہہ سکتا کوئی؟ نہیں. اب اللہ کے رسول بھی دنیا میں نہیں ہے, واقعی میں نہیں ہے, خلفائے راشدین بھی نہیں ہے, چاروں امام بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات موجود ہے کہ نہیں؟ خلفائے راشدین کی بات موجود ہے کہ نہیں؟ اماموں کی بھی بات, ہم الحمدللہ اماموں کی قدر کرتے ہیں, اماموں کی عزت احترام کرتے ہیں. امام تو بری ہیں, امام بری ہیں جی, ہم اماموں کے احترام کرتے ہیں. اب وہ موجود نہیں ہے, اب ہمارے درمیان میں مسئلہ جو آگے اختلافی, اس کو کیسے حل کریں گے ہم؟ تقلید کر کے نہیں, وہی فارمولہ اختیار کریں گے, فردو الی اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے. اور جب فیصلہ صادر ہو گیا, نماز پڑھو علی صدرہ, سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ نے ہاتھ باندھا ہے, آمین بالجہر کیا ہے, رفع الیدین کیا ہے. تب اس میں یہ نہیں ہمارے امام کے نزدیک ایسا ہے, ہمارے امام کے نزدیک, ہمارا تب مومن کہاں رہ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا فلا وربک لا یؤمنون, رب تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے. کہاں ہوئے بھائی؟ جسٹس جب تک نہ مان لو. جج کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فیصلہ صادر کر دے اللہ کے رسول, بغیر چو چرا تسلیم کرنا ہے. جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی, خلاص نہیں سننا کسی کی بات. عزت احترام اپنی جگہ پر ہے, بات چلے گی اس دھرتی پر تو صرف رب کے کلام کی چلے گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی چلے گی. تو یہ مومن کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے, اطاعت فرما برداری کرتا ہے, کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جاتی خلاص اب اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے گا. یہ آیت کریمہ تھی. کتنے علامت ہوگی, کتنے قسمیں؟ پہلی کیا ہے؟ آپس میں بھائی چارہ, آپس میں محبت, آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا, مدد کرنا. دوسرا کیا ہے؟ معروف کا کام کرنا, معروف کا حکم دینا, معروف اپنے اوپر لاگو کرنا, گھروں میں معروف لانا, معروف کا حکم دینا. تیسرا کیا ہے؟ منکرات سے بچنا. چوتھا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. پانچواں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. چھٹا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا. جب یہ عمل ہم کریں گے تو اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ کہتا ہم ان پر رحم فرمائیں گے. چاہتے ہو اللہ ہم پر رحم فرمائے؟ بولو بھائی چاہتے ہو تو ہم یہ علامت اپنے اندر لائیں گے. یہ مومن جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھ میں آئی کہ نہیں بات میری بات سمجھ میں آئی؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ چیز اپنے اندر لاگو کرنا انشاءاللہ. ہمیں آئیڈیل کسے بنانا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین طریقہ کس کا ہے؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنے لباس کو صحیح کرنا ہے, اخلاق صحیح کرنا ہے, نماز صحیح کرنا ہے, قیام صحیح کرنا ہے, سجود صحیح کرنا ہے, رکوع صحیح کرنا ہے, جلسہ صحیح کرنا ہے, جنازہ صحیح کرنا ہے, کفن دفن صحیح کرنا ہے. اے ٹو زیڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنے حالات کو سدھاریں گے, اپنے زندگی کے روزمرہ کے جو ہم اعمال کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کریں گے. اب میں آپ سے ایک وعدہ لے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ ہم آئیڈیل بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار سیرت بھری پڑی ہوئی ہے. ایک عمل ہم اس پہ غور کرتے ہیں, کیا ہم اس کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں؟
وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وَاعْفُوا اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو داڑھی کو چھوڑ دیے ہیں؟ بتاؤ کتنے ایسے نوجوان؟ اسلام پہ اگر آ جائے گا تو سینہ آگے ہے، اچھی بات۔ گستاخ رسول اگر کوئی ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے ہے، اچھی بات۔ اللہ کے رسول کی محبت میں داڑھی رکھنے کے لیے آگے نہیں ہے۔ ہمیں یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ داڑھی رکھنے کے لیے آگے نہیں ہے، باقی سب چیز کے لیے آگے۔ جب داڑھی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اسلام کی کیسے حفاظت کریں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ حجام کی دکان پر بیٹھ کے کہتے آؤ ہمارے رخسار سے یہ گندگی کو کاٹو، اس کو کاٹو، اس کو کہاں پھینکتے ہو؟ اس کو خنزیر کے حوالے کرتے ہو، خنزیر وہاں پیشاب کرتا ہے، نالی کے حوالے کرتے ہو۔ اس داڑھی کی توہین ہم خود کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے گڑھ میں اگر کسی ایک مسلمان جو داڑھی والا ہے اس کو کوئی کچھ غیر مسلم مل کر داڑھی اس کا کاٹ دے تو کیا ہوگا؟ بوال ہو جائے گا۔ ہم خود بیٹھ کر حجام کی دکان پہ کٹواتے، خود بیٹھ کر کٹواتے، داڑھی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ داڑھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کے حالت پہ چھوڑ دو۔ کٹ چھٹ سے اور یہ فرنچ کٹنگ یہ سب نہیں، اس کے حالت پہ چھوڑ دو۔ چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ شب قدر میں ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا کیا مطلب؟ جی الحمدللہ، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو کیا کر دو؟ معاف کر دیجئے۔ مجھے بتاؤ کتنے دنوں کا گناہ کی معافی چاہتے ہو؟ عفون، یہ جو جملہ یہ صیغہ ہے نا، عربی کے طالب علم ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو عفون ہے وَاعْفُوا اللحى، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے ہم اپنے گناہ کو جب سے ہم عاقل ہوئے ہیں اور اب تک اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے سارے گناہ کو کیا کر دو؟ عفون وَاعْفُوا اللحى، ساری داڑھی کو چھوڑ دو۔ جیسے سارے گناہ کو معاف کراتے ہو ویسے ساری داڑھی کو چھوڑنا ہے۔ کٹ چھٹ فرنچ کٹ نہیں چلے گا یہ سب۔ بولو انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں گے، اپنے شادی کو نبوی طریقے سے کریں گے؟ بولو بھائی ہاں۔ اپنے بیٹیوں کو پردہ کرائیں گے، ایمان کی علامت اپنے اندر لائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے یا رب کریم جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بزرگ بہن ماں ہماری بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔ جو ہمارے بزرگ بیچارے دیوار پکڑ پکڑ کے نماز کے لیے آتے، افسوس دیکھو نوجوانوں سکس پیک بنائے ہیں، بلڈر باڈی بلڈر ہیں، فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ یہ بیچارے بزرگوں کو دیکھ دیکھ کے نصیحت لو، دیوار پکڑ پکڑ کے مسجد آ رہے ہیں، یہ اللہ کا خوف ان کو سونے نہیں دیتا۔ ہم یار جوانی کی عبادت غنیمت سمجھو، جوانی کی عبادت بہت اہمیت ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک جوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو دل کا سکون بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بولو آمین۔ کنجوسی مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر چاہے وہ غزہ ہو جائے کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اللہ ان ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، اللہ ان ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ظلم زیادتی کر رہے اللہ انہیں صرف ہستی سے مٹا دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ انہیں برباد کر دے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے ہندوستان پر جو ٹیڑھی نظریں رکھے اللہ اس کی نظر کو برباد کر دے، اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھائی چارہ قائم کر دے، اللہ ہم سب مل جل کر رہنے والے ہو جائے، اللہ ہمارے درمیان سے تعصب حسد بغض کینہ کپٹ یہ بیماری جو ہے اللہ اسے دور کر دے، اللہ جو ہمارے رشتہ داروں میں شرک بدعت خرافات پھیل چکا ہے اللہ انہیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، توحید والوں کا ساتھ میسر عطا فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ جو دعائیں ہیں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب گنہگار یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے وتھ فیملی مع اہل و عیال
जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से निजात दे, जहन्नम से निजात दे, जहन्नम से निजात दे। अल्लाह हमें शैतान के वसवसे से बचा, दज्जाल के फितने से बचा, कब्र के अजाब से बचा, हमारी मौत आसान मौत बना दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, जैसा कि मैंने गुजारिश की थी आप लोगों से, हमारा जो इदारा है बड़ा ही परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। 4-5 घर सिर्फ जमात के लोग हैं, उसको बंद कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो तफसील नहीं बता सकते हम। बहुत सारे हालात बिगड़ गए हैं हमारे, कुछ लोग यानी चक्कर लगा रहे हैं पुलिस कचहरी का। तो हमारा जो इदारा है बच्चों के लिए भी अलग है और बच्चियों के लिए भी अलग है। ये अलग अलग नज़्म के तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने में वहाँ पे दावत तबलीग का काम अंजाम दिया जा रहा है। शोबा हिफ्ज़ भी है, बच्चियों का अलग नज़्म है। ये तालीमात वहाँ पर आम किया जा रहा है किताब सुन्नत का, जहाँ पर शिर्क बिदअत का बोलबाला है उस गढ़ के अंदर, और गैर मुस्लिमों में भी तौहीद की दावत पहुँचाई जा रही है, और पुलिस प्रशासन के पास भी जाकर तौहीद की दावत दी जा रही है। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो काम हम लोग वहां कर रहे हैं, कोई भी सोसाइटी या दावत सेंटर या इदारा होता है बगैर डोनेशन का नहीं चलता। मैं काफ़ी दूर से और काफ़ी अरसे के बाद आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुजारिश करता हूँ दिल खोल कर अपनी हलाल कमाई को अल्लाह के राह में खर्च करें। हम वहाँ काम करेंगे, आपको यहाँ अजर इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।